خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر نشریات میں، اور یہ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہے۔ آج 28 رمضان المبارک ہے۔ دنیا کے کچھ علاقوں میں آج 29واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ ممکن ہے وہاں پر آج آخری روزہ اختیار کیا جا رہا ہو دنیا کے کچھ ممالک میں۔ ہمارا بھی ممکن ہے کل آخری نشست ہو یہ شان سحر کی۔ جناب قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل کل کی بات نہیں لگتی، پہلے دن بیٹھے تھے اور ابھی دیکھیں ختم، بس اینڈ ہو گیا۔ ایسے ہی لگتا ہے، اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے رمضان گزر گیا، بہت تیزی سے، بہت تیز۔ اللہ اکبر ہے۔ چلیں میں سوال کرتا ہوں۔ فرحان صاحب ہیں، ملتان سے ہیں، کاروبار بہترین ہے، اسی وجہ سے لوگ بھروسہ کرتے ہیں، بڑی رقم قرض اور پارٹنرشپ میں دے دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی مہینے پہلے میری 2.5-3 کروڑ روپے کی شپمنٹ یا کچھ ایسے مسائل آ گئے کہ میں دنوں میں 1.5-2 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا ہوں۔ سخت پریشانی ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ سود پر قرضہ اٹھاؤں، تو میں کیا کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو وسیم بھائی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کاروبار میں اس وقت ایمانداری اور بھروسہ مفقود ہے، مفقود نظر آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جن کی ورتھ ہوتی ہے کہ منہ سے بات نکالیں، انہیں قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں بس ختم، بات ہو گئی۔ صحیح۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مسلمان کی ایک زبان ہو، مسلمان کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ کہ یہ ہے تو وہ بات سچی ہو، جھوٹی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے بھائی سب سے پہلے آپ غور فرمائیں کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی شپمنٹ میں یہ مسائل پیدا ہوئے، اور ایک دم، یعنی ایک تو ہوتا ہے بتدریج، ایک دم آپ تقریباً 1.5-2 کروڑ کے مقروض ہو گئے ہیں، سخت پریشانی میں ہیں۔ اور میں آپ کو اس پر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ سود پر قرضہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ سود اللہ تعالیٰ سے کھلا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہم سب کو اس سود کی لعنت سے محفوظ و امن فرمائے۔ اب میں جس طرح میں نے کہا کہ خامیاں تلاش کریں، تھوڑی سی غلطیاں تلاش کریں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ معاملہ کیوں ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی آپ فرمائیں، اور یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں، یہ دعا میرے منہ سے نکلی ہوئی نہیں ہے، وسیم بھائی کے منہ سے نکلی ہوئی نہیں ہے، یہ دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی تاثیر اور اس کا جو مجرب ہونا ہے وہ اپنی مثال آپ ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد، ظاہر ہے کہ قرض وغیرہ زیادہ ہے، آپ کی پریشانی زیادہ ہے، ہر نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اس کے میننگز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پڑھیں، اپنا حال اس دعا میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے رکھیں، بولا تو میرا حال جانتا ہے اور تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، تو اس بات پر قادر ہے کہ مجھے اس قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا ہے، اللہم انت تکشف المغرم والمأثم، اللہم انت تکشف المغرم والمأثم۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تاوان سے چھڑانے والا تو ہی ہے اور گناہ سے دور کرنے والا تو ہی ہے۔ مغرم تاوان، مأثم گناہ، تکشف کھولنے والا، چھڑانے والا۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا اپنی عرضی لے کر، اور آپ پرچہ سامنے رکھیں اور رٹے رٹائے جملے آپ کہنا شروع کر دیں، اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، اس کی بارگاہ میں دل سے کہیں، دل کی کہیں، ضمیر کی کہیں، آپ دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ مختصر سا درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور کوشش کریں انشاءاللہ دنوں میں آپ دیکھیں گے، یہ مسئلہ کسی کا بھی ہو، کوئی بھی قرض سے دبا ہوا ہو، دنوں میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ یہ مسئلہ حل فرمائے گا۔ اور دوسرا ایک اور عرض کرتا ہوں، یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، یا مسبب الاسباب، یہ کثرت سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا۔ کیوں؟ اسباب ہمارے لیے ہیں،
لیکن وہ اسباب کا خالق ہے. وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے، چاہے تو آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے. تو اسباب پیدا وہی فرمائے گا. دنوں میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. دوسرا یہ کہ واسع، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. حسیب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. واسع وسعت دینے والا، حسیب کفایت کرنے والا، یا واسع یا حسیب، یہ بھی انشاءاللہ آپ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جزاک اللہ. وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک جلدی سے بتا دیں، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، درد کی تکلیف دفع کرنے کے لیے اس کے لیے ہے کوئی سوا عمومی؟ جی، یہ آپ نے بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے. سر میں درد ہو، ہاتھ میں، بازو میں، یا پیٹ میں درد ہو، یا پاؤں میں، کہیں پر بھی درد ہو، تو یہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آقا علیہ السلام نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ مقام درد پر سیدھا ہاتھ رکھیں، ہتھیلی رکھیں، اور یہ دعا پڑھیں. دعا کیا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اگر ناظرین مسامعین لکھنا چاہیں لکھ لیں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس مقام درد پر ہاتھ رکھ کر، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ درد انشاءاللہ فوری طور پر رفع ہوگا. عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا، ایسا درد دور ہوا کہ دوبارہ مجھے اس مقام پر کبھی تکلیف نہیں ہوئی. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو بھی تکلیف ہوتی میں یہ دعا تعلیم کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ درد دور ہو جاتا. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش.